گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا واجب ہے؟ کیا میری ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ جو لوگ عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی خدمت مکمل نہیں کرتی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو سنت کی توفیق دے گا۔ سنت کو لازم پکڑیے، اللہ آپ کی فرض میں پابندی کرائے گا۔ جہاں آپ نے فرض کو صرف پکڑا، سنتوں کو چھوڑا، سنتیں بھی غائب، نفل بھی غائب۔ یاد رکھیے، شوہر کی باتیں یہ امانت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کے گھر کی ساری کارستانیاں اپنے ماں کو بتاتی ہے، ماں کا گھر میں زیادہ چلتا ہے جبکہ شوہر کے ماں باپ کا نہیں چلتا، یقیناً یہ تربیت کی کوتاہی ہے۔ بہت ساری خواتین کیا ہے، اولاد کی تربیت سے زیادہ اپنے جسم کو سنوارنا پسند کرتی ہیں۔ کیا آج ہم ایسا نہیں دیکھتے؟ اپنی اولاد کی تربیت کم ہے مگر انہیں سنگھار کے لیے وقت چاہیے۔ یقین جانیے یہ برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر کی غیرت کا خیال نہ کرنا۔ شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں آدمی گھر میں نہ آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی شوہر کی غیرت کا خیال کرے، ویسا خیال کرے جیسے حضرت اسما نے اپنے شوہر کا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت اسما اپنے سر پر کھجور کی گھٹنیاں لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسما کو دیکھا، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ حضرت اسما بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچائیں۔ حضرت اسما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ حضرت اسما کھڑی رہی، وہ اللہ کے نبی کے اونٹ پر نہیں بیٹھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ اٹھایا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ یہی بعد میں حضرت اسما نے حضرت زبیر سے اپنے شوہر سے کہا، اور حضرت زبیر نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بیٹھی؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی جگہ، مگر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بیٹھ جاؤں اور یہ چیز آپ کو برا لگے۔ سبحان اللہ، اگر عورتیں اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کرنے لگ جائیں تو آدھے اختلافات یہاں پر ختم ہو جائیں۔ مردوں میں صبر کم ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو تجارت کے نام پر مہینوں اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، نہ بیوی کی محبت ان میں ہے، نہ اولاد کی فکر ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے کچھ مرد گھر میں ہیں وہ آتے ہیں اور موبائل کے استعمال میں ایسے لگتے ہیں، نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ اپنی اولاد کے لیے وقت ہے۔ یہ ساری ایسی غلطیاں ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ خواتین بھی ہماری بہت ساری غلطیوں میں ملوث ہیں جو طلاق اور خلا کی وجہ بنتی ہیں۔ بعض خواتین کا مزاج تند مزاج ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، نہ اپنے باپ کی نہ اپنے شوہر کی۔ ایسی عورتیں یقین جانیے سب سے پہلے اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا واجب ہے؟ کیا میری ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ جو لوگ عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ شوہر کی بھی خدمت مکمل نہیں کرتی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو سنت کی توفیق دے گا۔ سنت کو لازم پکڑیے، اللہ آپ کی فرض میں پابندی کرائے گا۔ جہاں آپ نے فرض کو صرف پکڑا، سنتوں کو چھوڑا، سنتیں بھی غائب، نفل بھی غائب۔ وہ ایک دور تھا کہ خواتین گھر میں کام کیا کرتی۔ آج عورتیں شادی سے پہلے طے کرتی ہیں کہ گھر میں کام کرنے کے لیے ایک سرونٹ چاہیے۔ اگر سرونٹ کی کوئی حقدار ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا ہوتی۔ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگنے آئی۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ گئے حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور انہیں جا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ حضرت عائشہ کو بتائے تھے، چکی پیس کر نشان پڑ گئے تھے، کمر پر نشان پڑ گیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو غصہ دلا دیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی کام کرنے کا حکم دیا۔ اور آج ہماری گھر کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، گھر کے مسائل میں ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عورت اپنے گھر کے سارے معاملات اپنے ماں سے کہتی ہے، ماں اپنی بہنوں سے کہتی ہے۔ گھر کی بربادوں کی بڑی وجہ ساس کا اور خالہ کا جو عورت کی طرف سے ہے اس کا تدخل ہے۔ یاد رکھیے شوہر کی باتیں یہ امانت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کے گھر کی ساری کارستانیاں اپنے ماں کو بتاتی ہے، ماں کا گھر میں زیادہ چلتا ہے جبکہ شوہر کے ماں باپ کا نہیں چلتا، یقیناً یہ تربیت کی کوتاہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین کیا ہے اولاد کی
تربیت سے زیادہ اپنے جسم کو سنوارنا پسند کرتی ہیں۔ کیا آج ہم ایسا نہیں دیکھتے؟ اپنی اولاد کی تربیت کم ہے لیکن انہیں پہننے کے لیے کپڑے اچھے چاہیے، اولاد کی تربیت کم ہے مگر انہیں سنگھار کے لیے وقت چاہیے، گھروں سے باہر نکلنا، اس کے علاوہ اپنے شوہر کی پرواہ نہ کرنا، بغیر شرعی علم کے باہر نکلنا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ایک وقت ایسا تھا، معاشرہ ایسا تھا، اسلام نے صاف فرمایا کہ عورتیں اگر زینت اختیار کریں گے تو اپنے شوہر کے لیے۔ اگر ایک عورت، آج ماحول دیکھیے، یہاں اتنی عورتیں آئی ہیں، جا کر شادی خانوں میں دیکھیے، جمعہ کے دن مسجدوں میں دیکھیے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ میک اپ کرنا یہ صرف شوہر کے لیے، گھر کے اندر ہے۔ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آتی ہے، اس طرح کے پروگرام میں شریک ہوتی ہے، شادی بیاہ میں میک اپ کرتی ہے، ایسی عورت اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہے۔ یقین جانیے یہ برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر کی غیرت کا خیال نہ کرنا، شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں آدمی گھر میں نہ آئے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی شوہر کی غیرت کا خیال کرے، ویسا خیال کرے جیسے حضرت اسماء نے اپنے شوہر کا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضرت اسماء اپنے سر پر کھجور کی گھٹنیاں لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو دیکھا، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ حضرت اسماء بیٹھ جائیں اور اللہ کے نبی ان کو گھر تک پہنچائیں۔ حضرت اسماء یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت اسماء کھڑی رہی، وہ اللہ کے نبی کے اونٹ پر نہیں بیٹھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ اٹھایا اور صحابہ کو لے کر چلے گئے۔ یہی بعد میں حضرت اسماء نے حضرت زبیر سے، اپنے شوہر سے کہا، اور حضرت زبیر نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بیٹھی؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنی جگہ، مگر مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، آپ کی غیرت یاد آ گئی، ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بیٹھ جاؤں اور یہ چیز آپ کو برا لگے۔ سبحان اللہ، اگر عورتیں اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کرنے لگ جائیں تو آدھے اختلافات یہاں پر ختم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جو اتنا سخت مزاج ہیں، شوہر آئے اس کے موبائل کو چیک کرنا، وہ اوراق جو لاتا ہے اسے چیک کرنا، اس طرح کا مزاج اکثر بربادی کی وجہ بن جاتا ہے، اور بغیر کسی وجوہات کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ کتنی برائیاں ہیں جو عورتوں میں ہیں، مردوں میں ہیں، جس کی ظاہر وجہ طلاق اور خلا کے بڑھتے ہوئے اسباب ہیں۔